بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک قوم میں یکے بعد دیگرے جلیل القدر پیغمبر بھیجے گئے ہوں اور ان پر تورات، زبور اور انجیل جیسے صحیفے نازل کیے گئے ہوں، لیکن وہ قوم پھر بھی زمین پر فساد پھیلائے، حتیٰ کہ پیغمبروں کو نعوذ باللہ قتل تک کرے لیکن فلاح نہ پا سکے، جبکہ ایک دوسری قوم میں تقریباً 3500 سال تک کوئی پیغمبر ہی نہ بھیجا گیا ہو، لیکن وہ پھر بھی خدا کے شکر گزار رہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں قومیں ایک باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ آئیے جانتے ہیں یہ سب کیسے ہوا، مزید کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کون کون سے قبائل میں تقسیم ہوئے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اسامہ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ عرب سیریز کی 3rd ایپیسوڈ۔ دوستو، کم و بیش 3300-3400 سال پہلے زمین ایک بڑے قحط کا شکار ہوئی، جس کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خاندان سمیت کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جہاں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حکمران تھے۔ خاندان یعقوب سالوں وہیں بڑھتا رہا، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبائل نے جنم لیا، جن کے نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ 12 قبائل ایک بڑے حصے پر حکمران رہے۔ فیصلہ سازی کے لیے تمام قبیلوں کے سردار مل کر ایک شورا میں فیصلہ کیا کرتے، اور ان قبائل میں اصلاح کے لیے سینکڑوں پیغمبر بھی آتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ارد گرد کی سلطنتوں نے ان کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگیں شروع کر دی، لہٰذا بنی اسرائیل کو مصر چھوڑ کر واپس کنعان کی سرزمین کی طرف لوٹنا پڑا۔ خدا نے پھر ان کے سب سے بڑے قبیلے یہودا میں داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن پر صحیفے بھی نازل کیے گئے اور بنی اسرائیل کو عروج بھی واپس ملا۔ لیکن پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کے وارث ان کے بیٹے رہبعام کے خلاف 10 قبائل نے بغاوت کر کے مغربی کنعان یعنی مغربی فلسطین میں اسرائیل نامی سلطنت قائم کر لی، جبکہ لاوی اور یہودا قبائل رہبعام کے ماتحت رہے۔ یہاں بنی اسرائیل سلطنت یہودا اور سلطنت اسرائیل میں تقسیم ہو گئے۔ سلطنت اسرائیل کو سلطنت بابل نے تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل سلطنت یہودا کی بدولت یہودی کے نام سے جانے لگے۔ ناظرین، طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا مشکل کام ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ واقعات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر ہم بنی اسماعیل کی بات کریں، جو موجودہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین میں آباد ہوئے تھے، ہزاروں سال بنا پیغمبروں اور صحیفوں کے تپتے صحراؤں اور سیاہ چٹانوں میں آباد رہے، جہاں ان کے ساتھ یمن اور عراق کے بنو قحطان کی شاخیں بھی آ کر آباد ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 40-42 پشتوں کے بعد حضرت عدنان پیدا ہوئے، جو خدا کے برگزیدہ بندے تھے اور طاقتور عرب سردار بھی تھے، جن سے بنی اسماعیل بنو عدنان کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کے بیٹے اور پوتے سے بنو ماد اور بنو نزار قبیلے نے جنم لیا۔ ان قبائل سے صدیوں شاخیں بڑھتی گئیں، جن میں سے مشہور قبائل بنو کنانہ، حوازن، تمیم، بکر بن وائل، غطفان اور عبد القیس ہیں، جو ہزاروں سال پہلے عرب میں آباد تھے۔ یہ بنی اسماعیل یا بنو عدنان کی شاخیں تھیں اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ناظرین، کچھ حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عدنان کی 9ویں پشت میں حضرت مالک کے ہاں حضرت فہر کی پیدائش ہوئی، جنہیں قریش کا لقب ملا، جبکہ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 188 پر لکھا ہے کہ جناب قصی ابن کلاب نے بنو عدنان کے بکھرے قبائل کو مکہ کے گرد آباد کیا، اس لیے انہیں قریش کا لقب ملا، جو کہ عربی لفظ تقرش سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جمع کرنے والا۔ ناظرین، حضرت قصی ابن کلاب حضرت عدنان کی 15ویں پشت میں جبکہ حضرت فہر کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلی قسط میں ہم انہی سے بات کا آغاز کریں گے اور ان کے قبیلے بنو قریش اور قریش کے خاندانوں کے متعلق تاریخی حقائق آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔